سر وہ دیکھا، لیکن مجھے یہ لانڈی پہ ہی بات کرنی ہے، تھوڑا کنفیوژن ہے، وہی پوچھنا ہے کوئی سوال۔ لونڈی بھائی بات کریں سر، آپ بھی کالا حضرت کے ماننے والے ہیں یا میں نارمل قرآن پہ چلا رہا ہوں تاکہ آسانی سے آیتیں دکھا سکوں؟ نہیں نہیں سر، میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا۔ نہیں مانتے نا کالا حضرت کو؟ اوکے دیٹس گڈ، چلیں اس کو نہیں ختم کرتے ہیں، قرآن.com پہ جاتے ہیں۔ جی سر، کیا کیا آپ کا کیا کوشچن ہے سر آپ کا؟ سر، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ارے جو نان مسلم تھے ان کی جب مسلم سے لڑائی ہوتی تھی تو کیا وہ بھی سلیب بناتے تھے؟ سر کچھ لوگ تھے جو بناتے تھے، کچھ تھے جو نہیں بناتے تھے۔ تو سر جب وہ لوگ بھی مسلمان کی لڑکیوں کو سلیب بناتے تھے تو پھر مسلم بھی بناتے تھے، تو اس میں کیا چلے دقت میں ہے؟ آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں، دیکھیں ایک بڑی مزیدار بات، جی۔ ازیوم کریں کہ فار دا سیک آف ہم، آرگیومنٹ میں نے آپ کی بہن کا ریپ کر دیا، اب آپ مجھے بتائیں اس کی سزا آپ مجھے دیں گے یا میری بہن کو دیں گے؟ آپ کو دوں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت آسان ہے یہ سمجھنا کہ اگر کوئی دوسرا ہم، آپ کی لڑکیوں کو سلیو بنا رہا تھا تو آپ نے ان کی لڑکیوں کا سلیو بنا کے سیکس نہیں کرنا، آپ نے اس بندے کو سزا دینی جو یہ کام کرتا تھا۔ کتنا سمپل، کتنا سمپلی آپ سمجھ گئے ہیں بات؟ ہم، کوئی مشکل تھا سمجھنا؟ جیسے ہی آپ اس کو اپنے اوپر لگائیں گے نا، آپ ہاں، چٹکیوں میں ہم، سمجھیں گے۔ ہم، جب ایسا سوال آئے نا تو جی فوراً اپنے اوپر ڈال لینا اس کو، فوراً، کہ جناب اگر آپ نے ہم، کسی کی لڑکی کا ریپ کیا ہے تو بندہ آپ کو سزا دے گا یا آپ کی بہن کا ریپ کرے گا؟ ہم، آپ فوراً آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یار یہ غلط بات ہو رہی۔ ہاں، جس نے جرم کیا اس کو سزا دے گا، اس کی بہن کو کیوں دے گا؟ بس بات ختم ہو گئی۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر نان مسلم کوئی بھی اس وقت یہی کام کر رہا تھا کہ وہ لوگوں کی لڑکیوں کو پکڑ کے ریپ کرتا تھا تو بھائی جان وہ اس نان مسلم کو آپ نے سزا ہاں، دینی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اس کی لڑکیاں پکڑ کے ریپ کریں۔ اب فار ایگزامپل آپ کے نبی نے تو وہاں پہ جا کے کرسچنوں کی بھی لڑکیاں پکڑ کے ان کا ریپ کیا، یہودیوں کی لڑکیاں پکڑ کے ریپ کیا، وہ جو ہے وہاں پہ کافر تھے ان کی بھی لڑکیاں پکڑ کے ریپ کیا، اس نے تو کسی کو نہیں بخشا نا۔ نمبر ایک، نمبر دوسری بات، بھائی مارنا اس کو ہے جو کرتا تھا، اس کی بیٹی کا، اس کی بیوی ہاں، کا، اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ ہم، جی سر، ایک اور سوال ہے جی کہ کیا نان مسلم سلیب کو آزاد کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے سر؟ سب نے تو آزاد کیا، سب نہیں نہیں کیا، نہیں، اگر محمد کے نہیں، ساتھیوں نے نہیں کیا۔ ہاں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا مسلم، ارے جو ان کے پاس سلیم ہے اس میں سے جو نان مسلم ہے ان سر کو کیا دیکھیں آزاد کر سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت آتی ہے کہ تم ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتے ہو ان کی آزادی کا اگر تم اس کے اندر بھلائی پاؤ، قرآن کی آیت ہے نا، ہاں ہاں، ٹھیک ہے؟ کین ہیو اے کانٹریکٹ if you find good in them giving۔ یہ میں آپ کو قرآن کی ورس دیتا ہوں، مجھے اس کا ذہن میں نہیں ہے تو میں نے لکھا ہے، تو ابھی گوگلا مجھے بتا دے گا کہ اس آیت کا نمبر کیا ہے۔ یہ دیکھیں، اوکے اوکے۔ مل گئی آیت، یہ آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ دیکھیں آیتیں تو میرے کو یاد ہوتی، بعض نمبر بھول جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آتی ہے اب، یہ دیکھیں۔ اور جو بچائے رکھے لوگ نگاہ کو لگنے کا، جو مکاتب کرنا چاہیں، مکاتب یعنی کہ فریڈم کا ان کے ساتھ کرنا چاہیں، تمام مملوکوں میں سے تو ان سے مکاتب کر لو اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے۔ سر دیکھیں مکاتب آپ تب کریں گے جب آپ سمجھو گے اس میں بھلائی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اسلام میں بھلائی ہے، باقی سب شر ہے، شرعی البریہ ہے۔ تو 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 کس پھر طرح کی بھلائی ہے ان کے اندر؟ اسلام والی بھلائی نہ، اور کون سی بھلائی؟ مالک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس چیز کو بھلائی سمجھتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ نہیں، اگر ان کا کیریکٹر اچھا خیر ہو تو؟ خیر خیر خیر، کریکٹر کو خیر نہیں نہ مانتے، شر البریہ تو دنیا میں اسلام کے علاوہ باقی سب شر البریہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ اچھا۔ فَكَتَبَ إِنَّ الْعِلْمَ تَفْهِمُ خیر، اگر تم ان میں خیر جانو، خیر تبھی جانو گے جب وہ مسلمان ہوں گی، اگر وہ اسلام پہ نہیں ہوں گی تو وہ تو دنیا کو بھی نان مسلم بنائیں گی، اپنے بچوں کو بھی نان مسلم بنائیں گی، تو آپ کیسے آزاد کر دیں گے اس کو؟ تو اس کی جب تفسیروں میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اسی میں نمبر 1، نمبر 2، ایون جب آپ قسم توڑتے ہو، اوتھ بریک کرتے ہو،
اس ٹائم پہ بھی جو آپ نے ہاں غلام آزاد کرنا ہے تو لکھا یہی ہوا ہے کہ ایسا غلام آزاد کرو جو کہ مسلمان ہو. وہ اسی وجہ سے کہ باقی جو کافر ہیں وہ تو شر پھیلائیں گے، وہ خیر نہیں پھیلائیں گے، شر پھیلائیں گے. سر، اس کا وہ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ مسلمان غلام کو آزاد کرو جب سر بھی ابھی آپ قسم نے توڑو؟ سامنے دکھا دیا ہے کہ یہ شر سر ابھی آپ کے سامنے کیا ہے؟ یہ چیپٹر نمبر النور، یہ آیت نمبر 33 ہے. جب خیر ہوگا تو ہی آپ نے کرنا ہے 24 کی 33. اب خیر اگر نہیں ہے تو پھر کیسے کرو گے؟ اگر خیر نہیں ہے اچھا، اس میں تو ہاں، کیسے کرو گے؟ ہوں، خیر کس میں ہوتا ہے؟ نان مسلم میں خیر ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر تو سر آپ نان مسلم ہو، آپ نے کتنوں کتنوں کو آزاد کیا ہے؟ کب آزاد کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس اس میں آ جاتے ہیں پھر آپ کے ہاں، اسکالرس کا کول، وہ اس کے اوپر پھر وہ بناتے ہیں کہ کس کو آزاد کرنا ہے، کب آزاد کرنا ہے، کیوں آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں، تو اب اگر میں اسکالرس آپ کا کو کیا دکھاتا کہنا ہے ہوں، کہ یہ دیکھو اسکالرس، یہ دیکھو آپ کے سامنے دکھایا تھا اسکالرس کے مختلف کا. یہ آپ کے پاس آ گیا یہ اوتھ بریکنگ والی، قسم توڑو تو اس کے کفارہ. یہ دیکھیں، ایک غلام کا آزاد کرنا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کا مطلق ہے کہ کافر یا مسلمانوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امام شافی اور باقی تمام بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا مومن ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں نا، آپ کے پاس ڈفرنٹ سیکٹ آ جاتے ہیں. جب سیکٹ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کفارے کے طور پہ دے رہے ہو، دیکھو ایک تو وہ ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، اس کا تو مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ میں نے آپ کو دکھا دیا قرآن میں ہے. ہاں، لیکن اگر کفارے کے طور پہ ہاں، آزاد کرنا ہے تو میجورٹی آف دا اسکالر کہتے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ قتل کے کفارے میں غلام کی آزادی کا حکم ہے اور مقید ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. قتل کے کفارے میں مسلمان غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، تو لہذا وہ کہتے ہیں قسم کے کفارے میں بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ دونوں کفاروں کا سبب چاہے جدا گانا ہے لیکن وجہ ایک ہی ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو غیر مسلم وغیرہ میں، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضرت معاویہ نے کہ دمے میں ایک گردن آزاد کرنی تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ساتھ ایک لونڈی لیے ہوئے تھے. حضور نے سیاہ فام لونڈی سے دریافت کیا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں. پوچھا ہم کون ہے؟ جواب دیا آپ رسول اللہ ہیں. آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ ایماندار عورت ہے. کہ یہ صحیح مسلم سے وہ ایگری کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول نے کفارے کے طور پہ جب لونڈی آزاد کروانی تھی تو اس سے کنفرم کیا تھا کہ وہ اللہ پر اور نبی پہ ایمان رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. لہٰذا جب بھی اچھا، کفارے میں کسی لونڈی کو آزاد کریں گے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ ایماندار ہوتا ہے. بس ان تینوں کاموں میں جو بھی کر لے وہ قسم کا کفارہ ہوگا اور وہ کافی ہے. اس پر سب کا اجماع ہے. تو بھائی صاحب یہ دیکھیں نا، قتل میں تو لازم ہے لیکن قسم کے توڑنے میں کچھ اسکالرس کی آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ محمد نے ایکسپلیسٹلی پوچھا تھا کہ تم یہ قسم کے لیے جو کفارہ دے رہے ہو، تمہاری لونڈی مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا تھا، جب اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے تو اسے چھوڑا. اچھا. سر، یہ کون سی تفسیر ہے؟ ارے کون چیپٹر سی نمبر آیت تھی؟ 5 ورس نمبر 89، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 89، تفسیر ابن کثیر، قسم کا کفارہ اس کے اوپر ہے. تفسیر ابن کثیر. ہوں. جی سر، یہ تو ہو گیا. اور آپ لوگ جو کہتے ہو کہ ارے نان مسلموں سے گنڈا ٹیکس لیتے ہیں، تو سر مسلموں سے بھی تو ارے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. سر زکوٰۃ گنڈا ٹیکس نہیں نا ہوتا. گنڈا ٹیکس وہ ہوتا ہے جو آپ نے ہر حال میں دینا ہے، چاہے آپ غریب ہو چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہو چاہے نہیں کھا سکتے. زکوٰۃ آپ نے ہر حال میں نہیں دینی ہوتی. زکوٰۃ تب ہوتی ہے جب 1 سال کچھ پیسے بچا کے آپ نے رکھے ہیں، بچے ہوئے پیسوں کے اوپر 2.5% بچے ہوئے، جو 1 سال تک بچے ہوں، یعنی کہ 12 مہینے کے لیے وہ آپ کا بچا ہوا ہو. اگر 12 مہینے سے ایک دن بھی کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. 12 مہینے جو بچے ہوئے پیسے ہیں، اگر 1 لاکھ روپے آپ نے 12 مہینے بچایا ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ دینا ہے. لیکن گنڈا ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بچے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، آپ 1 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں یا 2 وقت کی، ڈز ناٹ اچھا، میٹر، وہ آپ کو پیسے کمپلسری دینے ہے. ہی دینے ہیں. اور اگر نہیں دیا تو؟
نہیں دیا تو ہنٹر پڑھتے ہیں. حاکم وقت 50 ہنٹر بھی لگا سکتا ہے، 100 بھی لگا، صحیح 100 نہیں لگائے گا، 99 تک لگا سکتا ہے، کیونکہ 100 ہنٹر جو ہوتے ہیں وہ حد ہے. تو ہاں، لہٰذا حد سے اس نے کم لگانا ہے، حدود اللہ سے کم لگانا ہے. حد اللہ جو ہے وہ 100 اگر ہے، پیسے تو وہ 99 بھی اگر غریب ہیں، پیسے نہیں ہے، تب بھی دینا لگا ہے ہر سکتا حال میں؟ ہے. اچھا، سوال دوبارہ اوکے کرو، سر، سمجھ ایک نہیں آئی. ایک لاسٹ تو نہیں نہیں، نہیں، ارے آخری سوال سمجھ نہیں میں نے آئی. یہ میں نے یہ پوچھا کہ اگر میں غریب ہوں، میری فیملی غریب ہے، پیسے نہیں ہے، اور میں نان مسلم ہوں، تو کیا تب بھی ہوں، جزیہ دینا ہے؟ ہاں تو تبھی تو ہنٹر پڑھتے تھے. اور یہاں تک پڑھتے تھے کہ وہ بندہ کہتا ہے اچھا یار میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب اسلام قبول کر رہے ہو، اگلے سال تم نے جزیہ نہیں دینا، لیکن اس سال کا جزیہ تم نے نہیں دیا، اس کے انٹر تمہیں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. تو اس کے انٹر وہ کھائے گا ہی کھائے گا. اچھا، تو اس سال کے انٹر اس نے اب کھانے ہی کھانے ہیں. اب اس سال کے اگر ہاں 60 انٹر جی، اس پڑھیں گے ہی پڑھیں گے. اب جزیہ کس کس نے دینا ہے؟ سنو، باپ نے بھی دینا ہے، اور اس کا ہر بچہ جو 11 سال سے بڑی عمر کا ہے، اس سب نے دینا ہے. اب لیٹ سے اس کا ایک بیٹا ہے وہ 11 سال کا ہے، دوسرا بیٹا ہے وہ 13 سال کا ہے، تیسرا بیٹا ہے وہ 14 سال کا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا بچے ایک ایک 1.5 سال کے فرق سے ہاں، مسلمانوں کے گھر میں. ہوں، اب اس نے ہر بچے کے لیے اس سال کے اینڈ میں لیٹ سے 5 دینار دینے تھے. اب وہ بیچارہ باپ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ کوشش یہی کرے گا نا اپنے چھوٹے بچے کو بچا لے. چھوٹے بچے کے 11 سال کے بچے کے 5 دینار دے دے گا. اگر اس کے بعد 10 کسی طریقے سے اکٹھے کر لیے کسی سے ادھار شدھار لے کے بھی، تو چلو یار 13 سال والے بچے کو بھی بچا لے گا. لیکن اب وہ اور اس کا 14 سال والا بچہ دونوں 60 ہنٹر کھائیں گے، چاہے ہنٹر کھا کے ماری کیوں نہ جائے. کیونکہ جب آپ کو ہنٹر پڑیں گے، اینٹی بایوٹکس تو ہے نہیں، جسم پھٹے گا، خون نکلے گا. اس زمانے میں نہ اینٹی ہاں، بایوٹکس ہیں نہ پراپر میڈیسنز ہیں. تو باپ تو ہوں، شاید بچ جائے، بچہ شاید لڑک جائے 14 سال ہوں، کا. ہوں، تو بھائی صاحب اسی لیے اس کو گنڈا ٹیکس کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. زکوٰۃ تو بچے ہوئے ہاں، پیسوں پہ، اور یہ کمپلسری ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے گھر پہ نہیں ہے. جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دینی. جس گاڑی کو آپ چلاتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی. جس فرنیچر پہ آپ بیٹھتے ہیں، جس فرنیچر کو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی. جو زیور جو آپ کی پیسے بیوی بچے ڈیلی ہیں. پہنتی ہے، فار اچھا، ایگزامپل وہ 2 چوڑیاں یا 4 چوڑیاں ڈیلی پہنتی ہے، گردن میں ایک مالا ہے وہ پہنتی ہے، کانوں میں 2 بندیاں ہیں وہ پہنتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی. زکوٰۃ کس پہ دینی ہے؟ جو 1 سال تک ان یوزڈ آئٹم ہے، چاہے وہ سونے کی مد میں ہو چاہے وہ پیسوں کی مد میں ہو، اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. تو بھائی صاحب ان یوزڈ آئٹم پہ 2.5% ورسز چاہے آپ غریب ہو چاہے آپ امیر ہو، ایک فکسڈ اماؤنٹ آپ کو دینی دینی ہے. اس لیے گنڈا ٹیکس اور زکوٰۃ میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. ہوں، جی جی، سمجھ گیا. اور ایک لاسٹ کوشچن تھا سر، ہوں. کہ آپ جو وہ سورۃ توبہ کے آیت دکھاتے ہیں کہ جہاں پاؤ مسلموں کو ان کا قتل کرو، انہیں گھیر کر مارو وغیرہ وغیرہ، تو یہ سورۃ توبہ کی جو چھٹی آیت، اس میں تو امن کا ہے کہ اگر جو امن چاہے تو اسے مت مارو، اسے اس کے نہیں تو وطن سر میں اس چھوڑ کو دو. پورا آپ نے نہیں نہ پڑھا. یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا پورا پڑھیں. وہاں پہ کیا ہے؟ جو زکوٰۃ دے ومن احد من المشرکین استعارف فجا حتی جسم الکلمہ، مشرکین میں آپ سے پناہ مانگتے ہیں تو اسے پناہ دے دو ہاں، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، پھر اسے پہنچا دیں اس کی امن کی جگہ پہ. اب بات یہ ہے کہ وہ تب بھی اس کو بخشنا نہیں ہے جب تک وہ مان نہیں لیتا تمہارے اللہ کو اور اس کے نبی کو. تو مجھے یہ بتاؤ نا بھائی صاحب، اور اس کو آپ نے وہاں پہ رکھا بھی نہیں، مکے میں نکال دیا ہوا آپ نے، سائڈ پہ کہیں لے گئے میں کسی علاقے میں جہاں پہ اسے اللہ کا کلام سلام پڑھا رہے ہیں. ہاں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کی ایک آیت پیچھے ہے نا. دیکھیں پہلے ایک آیت پیچھے جاتے ہیں، دور طریقے سے پڑھتے ہیں. دیکھو جہاں ملو مار دو، یہ کیا کہتے ہیں؟ جہاد اور حرمت والے مہینے. حرمت والے مہینوں سے مراد 4 مہینے جن کا ذکر اللہ کرتا ہے. اس میں حق آخر حرمت والا مہینہ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں ذرا طویل مدت 4 مہینے. تو 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، جن میں مشرکوں کو پناہ مل گئی تھی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، اس کے بعد تم سے لڑیں گے. چنانچہ اس صورت میں اس کا بیان ہے، آیت میں آتا ہے 4 مہینے کے بعد مشرکوں سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، گرفتار کرو جہاں بھی پاؤ. بس یہ عام بات ہے، لیکن مشہور ایک خاص لڑائی حرم میں لڑائی نہیں ہو سکتی، حرم کے علاوہ جہاں ملے مار دو. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں مسجد حرام کے پاس سے نہ لڑو جب تک وہ اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کریں.
تو مسجد حرام میں بھی ان سے لڑائی کر سکتے ہو. اگر تم سے مان لیتے تم سے لڑائی کرنی ہے، چاہو قتل کرو، چاہے قید کرو، قلعوں کا محاصرہ کرو، ہر گھاٹی میں بیٹھ کر تاک لگاؤ، ان پہ زوردار مارو، یہی یعنی نہیں ملے جھڑپ ہو جائے خود چڑھ جاؤ، ان کی راہیں بند کر دو، انہیں مجبور کرو وہ اسلام لائیں یا لڑیں. تو پھر آپ مجھے کہتے ہو جو اسلام جو ہے لڑائی سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. لکھا ہوا ہے انہیں مجبور کرو یا تو وہ اسلام لائیں یا لڑیں. اس لیے سر اس فرمایا کی ہے، نیکسٹ آیت میں اسی لیے فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں، پابند نماز ہو جائیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو پھر ختم کر دو. اور یہ بات اگلی آیت میں ہے، یہ دیکھو اگلی آیت کی یہ تفسیر اس نے شروع کر دی ہوئی ہے 6 کی. ہاں اب یہ اس کی 6 کی تفصیل آیت کی پڑھی ہے. تفسیر وہاں سے شروع ہے، آگے جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے جن کافروں کو سے آپ کا جہاد کو کم دیا، ان میں کوئی آپ سے امن طلب کرے، آپ اس کی خواہش پوری کر دیں یہاں تک کہ وہ قرآن سن لے، آپ کی باتیں سن لے، دین کی تعلیم معلوم کر لے، حجت زبانی پوری ہو جائے، پھر اسے کرنا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایوی نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے امن اوکے مل گیا امن، نہیں 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 نہیں. اب آپ اسے پڑھا رہے ہیں پورا کہ وہ سوچ ہوں. سمجھ کے حق کو قبول کر لے. بھائی صاحب آپ لوگ آیتیں آدھی کیوں پڑھتے ہو؟ پوری پڑھو نا، پوری پڑھو تو اس آیت میں جواب ہے. تفسیر ہے تو بڑی دور کی بات ہے، آیت کو میں نے پہلے پڑھ کے دکھا دیا تو اس میں جواب ہے. جی جی ٹھیک ہے سر، میں اس پر اور ریسرچ کر کے پھر آؤں گا کبھی. چلیں جس طریقے سے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، سیمز لائک آپ نے کسی مدرسے جی سے قرآن پڑھنا سیکھا. نہیں میں مدرسے نہیں گیا ہوں. تو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا آپ کو؟ وہ ہمارے شہر سے 2-3 کلومیٹر دور ایک میرے ریلیشن شپ ہے، وہاں ہماری ایک بوا رہتی ہیں، انہیں کے یہاں سے سیکھا. واہ جی واہ، آپ کی بوا تو بڑا اچھا تلاوت کرتی ہیں. چلیں اچھی بات ہے. کوئی بھی سوال ہوگا نیکسٹ ٹائم ہاں ضرور آنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر آپ تلاش کی حق میں نکلیں گے نا تو بہت جلدی چھوڑ دیں ہاں. گے. ویسے اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی ابھی آپ کیوں نہیں چھوڑنا چاہ رہے؟ کیا چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا بتائیں سر، ابھی پورا نہیں نہ پڑھا، اب تھوڑا اور اس میں ریسرچ کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں یار رہے گا اس میں ابھی. ہمارے ساحل بھائی بڑی اچھی اگزامپل دیتے ہیں، دے دوں؟ دے دیجیے. کہتے ہوتے ہیں یار روح افزا پیتے ہو؟ اچھا ہاں وہ میں نے سنی وہ میں نے سنا ہاں ہے بہت سنیے نا. بار. تو ہاں پھر بتائیں اگر 2 قطرے کافی کیوں نہیں ہیں آپ کے لیے؟ سر اس بار میں اپنے مولانا صاحب کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا. ارے پھر ان کا جو جواب ہوگا میں پھر آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں. یار مولانا صاحب کا جواب تو لے لینا. انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو؟ نہیں انڈیا میں. بس زیادہ بحث نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر فتوا لگا دیں وہ کوئی. نہیں سر، میں ان سب باتوں کا بہت دھیان دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. چلو چلیے فضل ٹھیک ہے صاحب سر. آپ کا انتظار کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اوکے شکریہ. شکریہ. دوستو اچھے بھائی ہیں یہ، مجھے کافی امید ہے کہ نکل جائیں گے. لو جی، بھروسے والے کا بھروسہ صاحب کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو سمر کمار، آل دا بیسٹ فار دا فیوچر. تھینک یو سر. اور سیٹرن صاحب کہتے ہیں سیٹرن کے بعد نیچرلزم نت خیر منگا سونیا میں تیری دعا نہ کوئی. واہ 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 واہ، پنجابی لکھنے کی کوشش کیا بھائی صاحب نے. بلیس گیمنگ کہتے ہیں آئی جسٹ ریئلائزڈ جتنے دھیان سے اسٹریم دیکھ رہا ہوں اتنے دھیان سے بورڈز کی پڑھائی کر لی ہوتی تو مزے ہو جاتے. خیر گریجویشن تو ہو گیا جیسے تیسے. سر اس عمر میں بندوں کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہندی نام بعد میں لیں گے. ناخن سے ختنا صاحب کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو سمر. سر سارے سمر بھائی کو ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں، میں نے آلریڈی وش کر دی، ابھی دوبارہ کریں گے. اور جناب یہ کہیں دی جی کے اسٹار صاحب ہمارے ممبر بنے ہیں. جی کے اسٹار صاحب بہت بہت دھنیہ واد. کیا زکوٰۃ ذلیل ہو کے دینا پڑتی ہے؟ سر ذلیل ہو کے تو obviously نہیں دینا پڑتی، لیکن وہ ایک بڑا چھوٹا سا پوائنٹ تھا. میں اصل مدعے کے اوپر بات کری ہے ان سے تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی.
ابے یار یہ کیا یار، چلو بعد میں کرتے ہیں اس کو. عبدل صاحب، کوئی دوسرے عبدل آئے ہیں؟ ایک پہلے عبدل تھے، ایک یہ دوسرے عبدل ہیں. Hello sir, how are you? آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ میں تو بہت بڑھیا ہوں، فائن، اچھا ہوں. بڑھیا ہیں، فائن ہیں، اچھے ہیں. جی سر، اصل میں آیا اس کے لیے کہ میں آلریڈی اس گندگی سے تو نکل چکا ہوں، تو میں اچھا. آپ کو تھینکس بولنے آیا ہوں. خاص کر کے میں نے اب تک واہ. آپ سے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن ساحل بھائی کی اسٹریم میں آلموسٹ آپ جب میں اس کی اسٹریم سنتا تھا تو آپ اس میں رہتے تھے، لیکن میں نے آپ کی بھی اسٹریم سنی ہے اور ساحل بھائی کی بھی اسٹریم میں لگاتار سنتے رہتا ہوں. تو آلموسٹ میں اس میں سے باہر نکل چکا ہوں، اور ساحل بھائی سے میرا ایک دم ہی قریبی رابطہ ہے، میں ان سے رابطے میں ہمیشہ رہتا ہوں. تو چلیں بہترین ہے یار، بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو جی، اپنا بس خیال آپ، رکھیے گا. جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اس کام کو بڑھاتے رہیے، اور اس کے وجہ سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہا ہوں کہ میرے ارد گرد ایسے جو دماغی اپنگ لوگ تھے ان کا دماغ کھل چکا ہے، اور کئیوں کا تو میں نے بھی کھول دیا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ آپ کو اور ساحل بھائی کو جاتا ہے. چلیں سر، تھینک یو سو ویری مچ. اور دوستوں بھائی کے لیے فلاور بھیج دیں. تو بھائی نے بہت سارے لوگوں کا دماغ کھول دیا ہے، پہلے ان کا کھلا، پھر انہوں نے بہت سارے لوگوں کا دماغ کھولا. تو ڈھیر سارے فلاورز کے ساتھ ہمارے عبدل بھائی کو سواگت کریں. تو تھینک یو عبدل بھائی، آپ جڑے، ہاں جی سر. بہت بہت دھنیہ واد آپ کا. اپنا خیال رکھیے جی گا اور اپنا کام جاری رکھیے گا. اور دیکھیں جی بھائی، فلاور سے لائیو چیٹ بھر گیا ہے فل ٹائم. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. ویلکم سر. لو جی دوستوں، کوئی رینڈم مسلم نام سے بندہ ہے جس کا مائک اور ارے یہ تو اسلامک کلیریفیکیشن ہے. اور کلیریفیکیشن مائک کیمرے کو پرمیشن تو دے، تجھے تو پتا ہے اس کے بغیر تو نہیں آ سکتا. یار یہ کون ہے؟ بابا صاحب، پہلے انہیں دیکھ لیں ان دا مین ٹائم. بابا صاحب. ہلو ہاں جی بابا صاحب، مسلمان ہیں آپ سر؟ جی، ایکس مسلم ہوں، میرا نام بھی ایکس عبداللہ مسلم ہے. ہے. کب چھوڑا سر آپ نے اسلام؟ تو سر میری کہانی تھوڑی لمبی ہے. میں 7 سال کا تھا نا، تب اچھا سے تب چھوڑ دیا. ہی ذرا یہ عربی مجھے پڑھیے گا مائتھولوجی. عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ بتائیے. جو سامنے پڑھا ہوا سر. سر عربی پڑھنے نہیں آتی ہے، میں سورہ کافی سارا یاد ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْ الْمُشْرِكِينَ ذرا پریاس سنائیے گا. التحیات اللہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام سر نہ علیکم. کریں نا سر، رٹا بھی صحیح نہیں لگایا I'm آپ sorry نے. سر. میں 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 ابھی میں 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 ریسنٹلی رٹا لگایا نا آپ نے. نو نو سر. الحمد شریف سنا دوں یا چلیں سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی شارٹ میں بات رکھیے، پھر وہ کلیریفیکیشن بیٹھا ہے، مجھے اس سے بات کرنی. شارٹ میں بات تو میں یہ رکھنا چاہتا ہوں سر کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد ایک مائتھولوجیکل کریکٹر ہے، وہ اصل دنیا میں نہیں تھے کبھی بھی. اوکے دیٹس گڈ. میں نے کافی سارے اس پہ ریسرچ کی. پہلے مولویوں کو سنا، اور اس کے بعد آپ جیسے ایکس مسلم اور بہت سارے لوگوں کو سنا. غالب کمال صاحب، ساحل بھائی، آپ کو، اور ہیومن وتھ سائنس کر کے ایک چینل تھا، ان کا تو ڈیتھ ہو چکا ہے، ان کو بھی سنا. مجھے چاروں طرف سے نچوڑ کے مجھے یہ لگا کہ محمد ایک مائتھولوجیکل کریکٹر ہے، وہ اصلی کریکٹر نہیں ہے. جس طرح سے رانی پدمنی کو بنایا گیا تھا مائتھولوجیکل، ملک محمد جیسی نے اسے بنایا تھا، کریٹ کیا تھا، اسی طرح سے محمد کو کریٹ کیا گیا ہے. چلیے زبردست ہے سر، زبردست ہے، بہترین ہے سر. اور اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں بھی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتا محمد کی ایگزسٹنس کا. ہاں، ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہوتا. اور سر آپ اس پہ کنفیوز بالکل نہ ہوں گے سر، میں بالکل ایکس مسلم ہی ہوں. میں نے ٹھیک ہے صرف سر، نام اپنا چھپایا بالکل ایکس ہوا ہے اس مسلم وجہ ہے. سے، کیونکہ اور میں نے وہ سب پریکٹس کرنا بہت پہلے چھوڑ دیا، اس لیے مجھے اب یاد نہیں اتنا. اور ابھی تو دیٹس مجھے فائن. شروع سے ہی نہیں پڑھنا آیا. چلیں دیٹس گڈ، دیٹس گڈ، نو پرابلم بھائی صاحب. تو تو میں آئی اپریشیٹ کہ آپ نے چھوڑ دیا اسلام. آپ بڑے عرصے سے چھوڑ ہاں، دیا لگ رہا ہے، تو تھینکس الاٹ. بڑے عرصے سے میں نے کبھی وشواس ہی نہیں کیا ابھی، لیکن 3-4 مہینے سے جب میں نے
ये सब सुनना शुरू किया एक्स मुस्लिम और एथिस्ट लोगों को, तो मेरा पूरा प्रैक्टिस बिल्कुल ही छूट गया, सब कुछ। बहुत सारे घर में भी लड़ाई झगड़े हुए मेरी वजह से, लेकिन मैं अब छुपा हुआ एक्स मुस्लिम हूँ, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। और ये सभी ऐसे लोगों को छुप के ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सरतन से जुदा वाले घूमते रहते हैं। थोड़े से भी आप ब्लास्फेमी करेंगे, फितनाबाजी करेंगे, वो आपको पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया सर। सर थैंक यू सर, और बहुत थैंक बहुत यू सो मच धन्यवाद। सर। आप जुड़े, आपने थैंक अपनी यू बात मुझे रखी और प्लेटफॉर्म लोगों को देने के बताया। लिए। लो जी, एक और एक्स मुस्लिम सर, 2 आ गए हमारे आज की स्ट्रीम में एक्स मुस्लिम सर। देखें जरा क्या जबरदस्त गेम सर चल तो रही उस है। उस बात के कुछ बताया नहीं आपने कि वो मेरी बात तो सही है या नहीं है, कौन सी बात सर? मोहम्मद के वजूद। सर बताया तो है मैंने आपको कि नहीं मिलता उसका एविडेंस, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। मैं आपको क्या किसी कैसे और बताऊं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तुम थैंक यू सो मच, बस यही जानना था मुझे। तो हमें तो नहीं मिलता, जब आपको मिलेगा तो हमारे पास भी ले आएगा। मुझे भी नहीं मिला, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था इस चीज को। ढूंढ सबसे रहे थे, पहला एविडेंस वो 692 में ही आता है, उससे पहले का कुछ नहीं आता। बस फिर बेहतरीन हो गया सर। आपको भी नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। ये तो कमाल ही हो गया यार, मिलता ही नहीं, मोहम्मद ही नहीं मिलता। खुदा मिलना तो दूर की बात। मोहम्मद ही नहीं मिलता पहले मुझे यार, नहीं। क्या करें यार, मोहम्मद गायब है। मोहम्मद अलगैबुल गैबुल मोहम्मद। ये रानी पद्मिनी की तरह ही बिल्कुल इसे क्रिएट किया गया है। जिस तरह से रानी पद्मिनी की वजह से करनी सेना ने आधे भारत को जला दिया था, उसी तरह से ये पूरी दुनिया को जला रहे हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को लेके। चलें सर, थैंक यू सो मच सर, आप अपना ख्याल थैंक यू रखिएगा सो मच। और फिर गपशप जी लगाएंगे। जरूर सर। थैंक यू जी जरूर सर। जी। मिस्टर जी क्लैरिफिकेशन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि आज मेरे माइक में थोड़ा इशू था। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है सही से। सर अभी तक तो आ रही है। बस ठीक है। अच्छा, मैंने आपके आज के सब्जेक्ट को देखा। मैं तो इस सब्जेक्ट को पसंद किया मैंने, क्योंकि जो दुनिया, मैं पहली बात चाहता हूँ कि हम लोग मिनट मिनट बात करें, ताकि बाद में ये बात ना हो कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप मेरी बात काट रहे सर हैं। आप वैसे इस काबिल ही नहीं है कि हम मिनट मिनट बात करें। फिर भी कर लें, फिर वो तो लोग देख के समझ जाएंगे कि आप बात रखें अपनी, कोई मसला नहीं है। और जहाँ पे आपकी ऐसी बात कहेंगे जहाँ पे मुझे आपको टोकना पड़ेगा, मैं बिल्कुल टोकूंगा। पहली चीज़ क्या है कि जब आपने ये सब्जेक्ट रखा ना, अगर इस सब्जेक्ट को इंसान सिंसियरिटी से फॉलो करे तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि दुनिया के कहानी बेस्ट पे रिलीजन कहानी ना कौन सा है। दें, सीधी बात करें ना यार। मैं बात यही मुझे कर रहा हूँ कि आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे सीधी बात चाहिए। बताइए कि क्या इस्लाम सबसे बेहतर दीन है? अगर है तो कैसे? देखिए, बेहतरीन दीन, बेहतर नहीं, सबसे बेहतरीन दीन वो है जो हक पर है, सच पर, और उसकी दलील है उसके हक और सच पर होने की। तो तो सर वो मैं दिखाए मानता हूँ ना कि दलील, इस्लाम है। वो दिखाए ना भाई साहब, दिखाए ना दलील, बनाए ना। देखिए, एक दलील तो बहुत सी हैं, और उसमें एक दलील तो ये है कि जो आप इस्लाम पे एतराज़ करते हैं, और अभी भी जो शख्स मेरे से पहले आया था, आप लोगों के एतराज़ात तक बहुत ज़्यादा इनकोहेरेंट है। जैसे वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है। ठीक है, मिथोलॉजिकल क्रीचर है, तो ये जो आपने इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, ये तो फिर उसको रिफ्यूट कर देते हैं। यानी देयर इज अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग यार देखो क्रिटिसिज्म। क्लैरिफिकेशन साहब, देखो मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि हमें हिस्टोरिकली उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस है मोहम्मद का तो आप दे दें, हम मान लेंगे। आप अदरवाइज जो हम बातें रखते हैं वो जो इस्लामिक कुतब हैं, जो मोहम्मद के मरने के कम से कम 125 साल 150 साल के बाद लिखी जा रही हैं, हम उनके ऊपर से जवाबात करते हैं। और 300 साल 250 साल 400 साल बाद लिखी जा रही हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं जिसको आप मानते हैं। ठीक है ना? तो लिहाजा अब जो मोहम्मद का हिस्टोरिकल एविडेंस है उसको साइड पे रखते हैं, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने आज देखे ना, आप आए, आपने इस टॉपिक को अप्रिशिएट किया, तो इस टॉपिक पे बात कर लेना। देखिए, आपने जो कहा कि 100-200 साल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस पे। नहीं सर, आप मिसाल ना दें, टॉपिक नहीं मुझे शुरू करना, डिफरेंट टॉपिक है। आज आपको बैसाखियां दी हैं, उसको यूज करें, मुझे साबित करें इस्लाम बेहतर क्यों है बाकी तमाम दीनों से।
اسلام جب آپ یہ کوشچن پوچھتے ہیں نا کہ اسلام بہتر دین کیوں ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بہتر دین، میں نے آپ کو پہلے ہی ایک بات بولی کہ دین بہتر اس وجہ سے ہے کہ وہ پہلی چیز وہ سچ ہے اور اس کی سچ پہ دلالت ہے. اوکے، یہ سچ کیسے سمجھ آئے گا بھائی ہاں جان؟ وہ سچ جی دکھائیں نا، کس چیز کا سچ دکھا رہے ہیں وہ بتائیں نا بھائی. ہاں وہی بتا رہا ہوں. اس کی ریزن یہ کہ یہ جو اسلام آیا یہ اللہ کا میسج لے کے پروفٹ محمد آئے اور یہ میسج یہ کنسسٹنٹ تھا. کلیم ہے بھائی صاحب، دس از ہاں اے کلیم، CLAIM. مجھے وہ بات بتائیں جس سے یہ حق ثابت ہو. یہ بات مثل کیسا کہ منٹ کر لیتے ہیں، مجھے تھوڑا بات پوری کرنے دیں. سر وہ اس لیے کہ منٹ کروں گا تو آپ پھر مدے پہ نہیں آئیں گے. 1 منٹ کے بعد میں آپ سے پھر یہی سوال کر رہا ہوں گا، اسی لیے نہیں کیا شروع میں، کیونکہ آپ مدے پہ آتے نہیں ہیں. بھائی جب سیدھا میں مدے پہ بات شروع کریں، میں آپ کو ٹائم میں بولوں گا ہی نہیں. اگر ایز لانگ ایز آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مدعا، تو بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کیوں کروں گا؟ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مدے پہ آئیں. کلیمز کو دیکھیں گولی مارے، وہ کلیمز ہیں. اللہ نے دیا، پرندہ لے کے آیا تھا، نہیں اس پرندے کا نام جبریل تھا. محمد کو دیا. بھائی صاحب دیز آر آل کلیمز، unprovable things. مجھے آپ بتائیں ہاؤ اسلام از گڈ، ہاؤ اسلام از بیٹر، وہ بتائیے. ابھی میں وہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز، اگر ہم لوگ سب ریلیجنس کو لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو ماننی پڑتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے. وہ آئی بلیو کہ آپ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اگر ایک کریٹر ہے، کیونکہ یونیورس اپنے آپ سے ایگزسٹنس میں نہیں آیا، سر انٹیلیجنٹ کیا ڈیزائن ہے. میرے آج کے سبجیکٹ کا نام ہے کہ کریٹر ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا تعلق تو ہے نا اس سے. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے آج کا سبجیکٹ، اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب بھی آپ کسی بھی دین کی بات کریں گے، دیکھیں کمپیئر کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی دین کا سہارا لینا پڑے گا. بیساکھی کسی اور دین کی لیں گے تو جس بھی دین کو دیکھیں گے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. تو وائی آر یو گوئنگ دیئر؟ جبکہ یہ ایک بیس انڈر لائن ڈیفائنڈ چیز ہے. بات ہم دین کی کر رہے ہیں. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. کیا یہ ایسا ریلیجن ہے جس میں کوئی خدا نہ ہو؟ اگر نہیں ہے تو اس ٹاپک پہ بحث ہی نہیں. اٹ گوز بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے. اسلام بہتر کیوں ہے وہ بتائیے نا، کس طرح کمپیئر کریں گے اسلام کو بہتر بنائیں گے؟ ابھی آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. اگر کریٹر ہے اور وہ سب کا خدا ہے تو ہی شوڈ بی ون. یہ آپ کا کیوں فیوریٹ بات ہے اس پہ ڈسکس کرنا. بہترین؟ کیوں صحیح ہے نا؟ ہی شوڈ بی ون؟ ہی شوڈ بی ون کیونکہ اگر ایک کریٹر ہے تو ایک ول ہوگا، ایبسولوٹ ول. اور اگر ایک سے زیادہ ول ہیں تو جہاں پہ وہ ول کانٹریڈکٹ کریں گے وہاں پہ دو ایبسولوٹلی پاورفل بینگز کلیش کریں گے. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیر آر گاڈز وچ ہیز انسانی خصلتیں. نہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں نہیں کہہ کہہ رہا رہے؟ ہوں کہ اگر دو ایبسولوٹلی پاورفل بینگز کریشن پہ رول کرتے ہیں تو یا دونوں کا، جہاں پہ دونوں کا ول تو آپ یہی کہہ کانفلکٹ رہے ہیں کرے نا گا. کہ اگر ملٹیپل گاڈز ہوں گے تو وہ انسانی خصلتوں والے گاڈ ہوں گے. انسانی خصلت مینز میں نے رول کرنا ہے. نہیں میں نے رول کرنا ہے. او میں رول کروں گا تو میں یہ چیز ایسے چلاؤں گا. نہیں میں رول کروں گا تو ایسے چلاؤں گا. دیز آر ہیومن ایٹریبیوٹس، انسانی خصلتیں. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوگا تو وہ انسانی خصلتوں کی طرح کام کرے گا. دیکھیں یہ انسانی خصلت نہیں ہے، یہ اس انسانی کی خصلت ہے اور خصلت ہے کیا ہے؟ جس کا یہ اس مخلوق کی کسی بھی ایسی کریشن یا کریٹر کی خصلت ہوگی جو اپنا ول رکھتی ہے. اگر ایک سے زیادہ ول ہوں گے، ایک سے زیادہ اتھارٹی ہوگی تو کہیں نہ کہیں تو وہ دونوں آپس میں ڈس ایگری کریں گے نو کہ وائی؟ دونوں. انسانی اور خصلت اگر نہیں وہ ہے، دونوں ڈس ایگری انسانی نہیں کریں گے، خصلت ہے. دیکھیں دیز آر کالڈ انسانی خصلت نہیں. خصلتیں آپ ہیں. اچھا آپ اچھا کی بات آپ کریں گے. اسٹار ٹریک دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ انسانی خصلت کیسے. اسٹار ٹریک دیکھتے ہیں؟ اسٹار ٹریک میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، نہیں ہے جو سیدھی سی بات ہے، اوکے. بچپن میں دیکھی تھی اسٹار ہم نے. ٹریک جو تھی نا اس کے اندر ایک خاص قسم کی قوم تھی جو کہ لڑائی نہیں کرتی آپس میں کبھی بھی، اینڈ دے آر ان ٹوٹل سنک. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ اس چیز کو ویژن کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ ایز اے ہیومن ایک دوسرے کے، ہمارے اندر جیلسی ہے، ہمارے اندر
کسی چیز کو پانے کی تمنا ہے، ہمارے اندر بادشاہ بننے کی تمنا ہے، تو ہم اگر لڑائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے دیر کوڈ بی ایک اسپیسیفک ٹائپ آف مخلوق جو اس قسم کی خصلت نہ رکھتی ہو. سو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ ایسی چیز سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات، جو آپ نے مثال دی اسٹار ٹریک مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو آپ مثال دینا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے. پھر بات وہی آتی ہے کہ اگر وہ سب جو بھی ہیں، یعنی جو وائز جو کریشن ہے، وہ لوگ اگر سیم چیزیں سوچتے ہیں، سیم ول ہے ان کا، ایونچولی ول جو ارادہ ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ایک ہے تو پھر تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن نہیں ہوگا نا. اگر اوکے، وہ اگر مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ آرگیومنٹ تو فلاڈ ہو گیا نا آپ کا. تو تھینک یو سو ویری مچ. تو دیر کوڈ نہیں، بی دس از لائک ہیومن خصلت. میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ خصلت انسانی خصلت ہے، اور اگر یہ والی انسانی خصلت نہ ہو، فار ایگزامپل اس کی میں مثال آپ کو آپ کے قرآن سے دیتا ہوں. آپ جنت جائیں گے؟ وہ تو اللہ جانتا ہے، جو سیدھی سی جنت بات ہے. جانے کی تمنا، سوری غلط سوال کر دیا، مائی بیڈ، لیٹ می فکس. کیا آپ کو جنت جانے کی تمنا ہے؟ جی اوکے، جنت میں آپ کسی دوسرے کی حور دیکھ کے جلیں گے؟ نہیں کیا اس کی حور چرانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں تو کیا آپ کی بیوی سڑے گی دیکھ کے کہ آپ حور کے ساتھ ٹپا ٹپ کر رہے ہیں؟ نہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے دماغوں میں سے جیلسی کا کوڈ غائب کر دے گا، رائٹ؟ صحیح، ہاں صحیح ہے. چلیں اگر آپ اوکے، جیلسی آپ کے ختم کر دے گا. میننگ میں اوکے، سمجھ کو ایگری کرتا ہوں جو آپ کی بات کہہ. جی بہترین. اچھا، جنت میں اوپر والے درجے کی بھی جنت ہے اور نیچے والے درجے کی بھی جنت ہے، رائٹ؟ جی اچھا، جو نیچے والی جنت کی درجے کی جنت ہے، کیا وہ جیلسی کرے گا کہ میں جو ہوں نا اوپر والی جنت میں چلا جاؤں، یا چوری کر کے وہ بھاگ جاؤں وہاں پہ؟ جنت میں جو لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، تو پچھلے درجے والا بھی ہوگا نا، وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوگا. تھینک یو ٹھیک ہے. سو ویری مچ. سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اللہ نے جس وقت آپ کو جنت کا ماحول دکھایا اس میں آپ لوگ آپس میں لڑائی نہیں کرو گے، حالانکہ آپ کریٹر نہیں ہو، حالانکہ آپ وہاں پہ اپنے محل کو بڑا نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ اپنی بچیوں کو زیادہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کو دینی ہے، اور آپ لوگوں کی جو ول ہے آپس میں رہنے والی وہ مکمل طور پہ سنکرونائزڈ ہوگی کہ اس ول کے اندر آپ لوگ نہ لڑائی کر رہے ہو، نہ کسی دوسرے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، نہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن آپ کا اللہ، وہی اللہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو وہ آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیں گے. ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از مائی فرینڈ. دیکھیں آپ نے جو جنت کی آرگیومنٹ دی نا، اس میں بتاتا ہوں. جنت میں بھی ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کی ہوگی اور پروویژن اللہ دے گا. ٹھیک ہے، جو پروویژن یعنی رزق، سر دے اور اس کو رزق ہر سب کو قسم چھوڑ دیں، کون اور دے گا اس پرووائڈر وقت؟ وہی میں ہے. یہ کہہ ٹھیک ہے، رہا ہوں کہ آپ وہ آپس میں لڑیں گے کہ میں دوسرے کے گھر لے لوں؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے نہیں سب لڑیں کو گے. سیٹسفیکٹری تھینک لیول یو پہ سو دے گا. ویری مچ، جی بہترین ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے انسانی خصلت. اچھا ایک اور بات بتائیں، اب ذرا آپ کو ڈفرینٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ بیسیکلی دونوں اللہوں نے لڑنا ہے نا آپس میں، اس دنیا کے لیے لڑنا ہے نا. قرآن کی جو آیت ہے چیپٹر نمبر 17 کی آیت نمبر 42 ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو وہ ضرور تلاش کرتے کہ عرش کون لینا چاہے گا. ٹھیک ہے، اور چیپٹر نمبر 23 کی آیت نمبر 91 ہے، وہ کہتی ہے کہ لڑتے کہ دنیا کو کون گیم کرے گا اس کی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے پاس آئی فون ہے؟ نہیں، اینڈرائڈ ہے میرے پاس. اینڈرائڈ ہے؟ کون سا ہے؟ سیمسنگ. سیمسنگ کا ہے؟ کون سا والا؟ میرے پاس S23 ہے. S23 ہے. بہترین بہترین. کیا قیمت ہے اس کی؟ میں اپنی کرنسی میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں آپ کی طرح اپنی آئی ڈی چھپا کے ہی رکھتا ہوں. کوئی بات نہیں، لیکن انڈین کرنسی بتا دیں کیا ہے، انڈین کرنسی ڈالروں میں بتا دیں، پونڈوں میں بتا دیں، کسی بھی قیمت میں بتا دیں، کوئی فرق کنورٹ نہیں. کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ میں لیپ ٹاپ پہ کنورٹ کر لیتا ہوں. کریے. میں نے جب لیا تھا تب تقریباً $700 کا تھا.
اوکے $700 ڈالروں میں کھیل لیتے ہیں. اوکے دوستو, تو جی $700 کی چیز ہے, تو $700 کی کوئی اوقات ہے آپ کے لیے, کوئی ویلیو ہے؟ یعنی کچھ ویلی تو ہے, یعنی کچھ ویلیو ہے. اگر میں یہ فون آپ کے ہاتھ سے چوری کر کے بھاگنے کی کوشش کروں اور آپ کو پتا ہو کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, تو کیا آپ بھاگ کے کوشش کریں گے فون واپس لینے کا؟ نہیں. اگر آپ کے پاس اسلحہ یا کچھ ہے تو میں نے کہا نہیں اگر کرنا. اسلحہ نہیں ہے, میں نے دوبارہ بولا اگر اسلحہ نہیں ہے. تو پھر تو میں یعنی آئی فیل کہ میں آپ سے چھین لوں گا واپس جا کے, اگر آپ میرے سے اوکے, زبردستی چھینیں گے. بہترین ہو گیا. اچھا اب یہ بات بتائیں کہ آپ کے کندھے کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے تھوڑی سی, ٹھیک ہے, اور میں بھاگتا ہوا آتا ہوں اور میں وہ مٹی جو ہے نا اڑا کے لے جاتا ہوں, کیا اب آپ میرے پیچھا کریں گے وہ مٹی واپس لینے کے لیے؟ نہیں, کیوں؟ کیونکہ مٹی ہے, یعنی ناٹ اے تھنگ آف ویلیو. بالکل, کیونکہ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اوکے, بہترین ہو گیا. اب کا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت آپ کے اللہ کے لیے مٹی کے ذرے سے زیادہ نہیں ہے. غلط بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح ہے. یہ مچھر کے پر مچھر کا حدیث ہے وہ. پر, مٹی کا ذرہ, ٹھیک ہے جی, مکھی, مکھی کی ٹانگ, کچھ بھی لگا لیں, رائٹ؟ جی. اچھا, اب اگر 10 خدا ہوں اور 10 کے 10 خداؤں کے لیے اس دنیا کی حیثیت مکھی کے پر, مچھر کی ٹانگ, مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہ آپس میں کیوں لڑیں گے جبکہ اس چیز کی فیس ویلیو ہی ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر آپ کے شولڈر پہ مکھی کا پر ہو اور میں چوری کر کے لے جاؤں تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں, آپ میرے پیچھے نہیں بھاگیں گے. لیکن دیکھیں اگر میں آپ کا آئی فون یا سیمسنگ فون لے جاؤں تو آپ میرے پیچھے بھاگیں گے اور مجھ سے لینے کی کوشش کریں گے. تو جب آپ کا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت آپ کے اللہ کے نزدیک مٹی کے ذرے, مکھی کی ٹانگ, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, تو بھائی صاحب پھر مجھے بتائیں وہ آپس میں کیوں لڑیں گے؟ بیکاز دیر از نو فیس ویلیو آف دیٹ آئٹم فار دا گاڈس. اس کا میں آپ کو, جب میں نے آپ کے ساتھ شروع میں نے اپنا یہ پوائنٹ رکھا تھا, تب میں نے اس دنیا کی بات نہیں کی تھی, میں نے ول کی بات کی تھی, میں نے نہیں رول سر, کی ول بات کی تھی. دیکھیں ٹھیک ہے ہم نا. ول کیا ہوتا ہے؟ ول آپ کی تھی فون لینا, دیٹ واز یور ول, بیکاز یو ہیڈ سم فیس ویلیو فار دیٹ فون. اسی لیے آپ کی ول تھی کہ یہ فون آپ نے لینا ہے واپس. ول بنتی ہے اس چیز آئٹم کی فیس ویلیو کے اوپر. اب اگر میں جا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک سٹک ہے جو میں نے زمین سے اٹھائی ہے, اور ایک پاس سے بچہ نکلتا ہے اور وہ سٹک کھینچ کے لے جاتا ہے, میں اس کے اوپر کبھی بھی نہیں بھاگوں گا, پہاڑ میں جائے سوٹی لے یا نہ لے, وائی دا فک ڈو آئی کیئر. لیکن وہی چیز میرے ہاتھ میں فون ہے اور ایک بچہ کیا ایک بڑا بھی آ کے چرانے کی کوشش کرتا ہے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو رن آفٹر ہم اگر اس کے پاس تیار نہیں ہے. یہ جو ول ہے نا, انسان کی ول نکلتی کب ہے؟ جب اس چیز کی کوئی فیس ویلیو ہوتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ. اگر اس چیز کی فیس ویلیو نہیں ہے then there is no point to fight about that thing. میں آپ کو اس بات now جب آپ کے اللہ جو ہیں ان کے لیے اس دنیا کی فیس ویلیو ہی نہیں ہے, then there is no objection to fight about it. میں آپ کو اس بات کا جو جواب دینا چاہ رہا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ بھی میری بات سمجھے, پھر آپ مجھے اس حساب سے جواب دیں. دیکھیں, میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ رول کی, کنٹرول کی. ٹھیک ہے, who has the absolute power. بھائی جان there is ٹھیک ہے, nothing اس about control. آپ کے سے فون کے اور اوپر آپ کا کنٹرول ہے because that phone has a value for you. آپ اس فون سے کال کرتے ہیں, اس فون سے کسی کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, یوز کرتے ہیں, it has some power, you have some objective to utilize that phone. جب میں نے کہا کہ آپ کے شولڈر پہ پڑی ہوئی مٹی یا مکھی کا پر یا مچھر کی ٹانگ, تو you do not have any need for it, تو اس کے لیے کوئی کنٹرول کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, because that bloody thing doesn't mean anything to you. It does not mean anything. وہ آپ نے چاہے خود اپنے شولڈر پہ رکھ دی ہو, کوئی چوری کر لے گا تو آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے, بیکاز کوئی اور نیڈ نہیں ہے. دیکھیں,
اگر میں چاہوں کہ وہ مٹی بھی نہ چوری کرے میرے سے, ٹھیک ہے, میں آپ کے ایگزامپل میں کھیل ایک رہا ہوں, سیکنڈ, ٹھیک ہے, آپ یہی تو میں نے بولا تھا کہ آپ, اسی لیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر وہ چلا لوں تو کیا آپ ہلیں گے بھی اپنی جگہ؟ آپ نے کہا نہیں, بیکاز ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اندر جلیبی جس کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ اگر میرے شولڈر کے اوپر مچھر کا پر پڑا ہوا ہے یا مکھی کی ٹانگ پڑی ہوئی ہے, بلکہ رادر کوئی مجھے کہے گا مچھر کا پر پڑا, نکال نکال نکال, لے جا لے جا تو لے جا, میں یہ آپ کے شولڈر پہ پڑا مکھی کا پر لے لوں؟ ہاں یار لے جا لے جا. میں نے اس کو جو ہے نا اپنے اسٹکی میں لگا کے نا دیوار پہ چپکانا, ہاں ہاں چپکا لے چپکا لے, I don't bloody care about this. The دیکھیں whole idea آپ is, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, آپ یہ جو بات مجھے بار بار بتا رہے ہیں بات میں آپ کی سمجھ چکا ہوں, لیکن آپ میری بات تو نہیں end سمجھ of رہے. discussion ہو گئی. Your میں آپ کو God کیا, میں has آپ کو بتا given رہا ہوں you کہ such positive, silly answers سن تو لیں, for this, which is میں کہہ رہا ہوں کہ جو unbelievably silly. میں کہہ رہا ہوں دنیا کی جو بات ہو رہی ہے, دو سبجیکٹس اس میں بھی میں یعنی زیادہ ڈیپ نہیں, میں آپ کو ایک جو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب دو لوگوں کی کریشن پہ اتھارٹی ہوگی, وہ جو کیسے مچھر کی بھی, ہوگی, کیوں ہوگی, when it is such a insignificant thing. دیکھو نہیں دو اللہ ہیں, ایک اللہ, سنو, ایک اللہ کا نام ہے اللہ ایک, ایک اللہ کا نام ہے اللہ دو. اللہ ایک نے کہا کن فیکون, ہو گیا, that's a bloody dirt for him. دوسرے اللہ نے کہا کن فیکون, یہ لے جی میں نے اپنا بنا لیا. اوکے, دونوں نے اپنا اپنا مچھر کا پر بنا لیا. Like why sir, when there is no significance. دیکھیں the problem is کہ آپ لوگ قرآن کے آرگیومنٹ کو لے کے آتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ یار that's a very very flawed argument. The argument is so flawed. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا, آپ کا لے کہتا میں نے اپنے آپ کو ایک کہا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں ایک ہی ہوں, اب تم چاہے 10 بنا لو چاہے 100 بنا لو, مجھے پتا میں ایک ہی ہوں. Now that is something کہ میں کہتا یار یہ ایمان ہے, this is an ایمان. اوکے, ایمان وہ ہوتا ہے جس کو آپ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے, ویریفائی نہیں کر سکتے, ایمان ہے وہ, ڈن ہو گیا. اب آپ اس حجت میں سے نکل گئے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اللہ نے ایک ایسی پرابلم میں ڈال دیا ہے, ایک ایسی استتی میں ڈال دیا ہے جس سے آپ باہر اس لیے نہیں نکل سکتے کہ یہ آرگیومنٹ جو کہ انتہائی اللاجیکل آرگیومنٹ ہے آپ کے اللہ نے قرآن میں دے دی کہ بھائی جان وہ دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے. بھائی صاحب میں قبضہ کس پہ کروں گا؟ جس چیز کی میرے لیے کوئی فیس ویلیو ہے. If I don't have a face value for that thing, جو کہ آپ کا اللہ قرآن میں بھی بتاتا ہے, محمد حدیثوں میں بھی بتاتا ہے, مکھی کا پر, مچھر کی ٹانگ, مٹی کا ذرہ, جب وہ اتنی انسگنیفیکنٹ ہے, then why will I have any kind of jealousy کہ کوئی کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے تو کر نہ لے. بھائی جب میرے لیے وہ ویلیو نہیں رکھتا تو جو مرضی کر لے, آئی ڈونٹ کیئر. دیکھیں آپ نے مجھ سے کچھ بات کی کہ آپ اللہ کو انسانی خصلتیں دے رہے ہیں, آپ نے مجھے اس چیز کا, آپ نے میرے پہ یہ چیز بالکل, دیٹ از انسانی خصلت. ہاں, جیسے ہی لیکن آپ بات کریں گے جیلسی کی یا پاور لیکن ہنگرینس کی, تو پاور ہوتا دیکھیں, کیا ہے, دیٹ از انسانی خصلت. ہنگری تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پاور کم ہو, ٹھیک ہے, جو ایگزیکٹلی ایبسولوٹلی دیٹ, پاورفل تھینک ہے. یو, واہ دوستوں انہوں نے کیا زبردست بات کی ہے, دوبارہ کہیں. ہنگری وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس پاور نہیں ہے, جس جس کا کے پاس پاور کم ایبسولوٹ ہو. نہیں پاور, نہیں, آپ نے کہا پاور ہاں وہ کم ہو. پاور کم ہو یعنی ایبسولوٹ پاور نہ ہو, اوکے, جب ٹھیک آپ ہے. مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اللہوں کی پاور ایک ہی جیسی ہوگی, اوبویسلی تبھی آپس میں لڑیں گے. اگر ایک کے پاس پاور بہت کم ہے تو لڑ ہی نہیں سکتا, دوسرا اللہ کھا پی جائے گا اس کو, ٹھیک ہے. اگر سارے ہی کن فیکون پہ دنیا بنا سکتے ہیں تو بھائی صاحب پھر دیر از نو فیس ویلیو فار دس ارتھ, اس ارتھ کی ویلیو ہی نہیں ہے اس کی. دیکھیں مجھے آپ اپنی بات سمجھانے دیں, سمجھائیں. چاہے آپ دنیا کو بھی چھوڑ دیں, دنیا میں بھی جو چونٹی ہے, جو اصلی چونٹی ہے, اس کی ٹانگ بھی لے لو, ٹھیک ہے, اس کی ٹانگ بھی آپ لے لو, صحیح ہے. بات آتی ہے کہ دو کن فیکون والی بینگز ہیں, ٹھیک ہے, دو کن فیکون والے بینگز ہیں, اس ایک چونٹی کی ٹانگ پہ بھی کس کا ول چلے گا when they both کیوں؟ are absolutely جب وہ powerful. انسگنیفیکینٹ ہے تو ول کیوں چلانا ہے؟ آپ That's کا what I'm saying. دیکھو میں آپ کو ایک سر سمپل سی بات میری ہے, میں آپ کو دوبارہ سے سمجھ, بتاتا ہوں, ایک ہماری جو یہ دنیا ہے میں نا آپ کی پوری بات کی سمجھ پوری, گیا, listen to me very carefully. ہیلو میں آپ بھائی, کی بات اب آپ کی اس کو بات سمجھ سمجھیں, چکا ہوں. جو میں بول رہا ہوں اس کو سمجھیں. اچھا ہماری جو بتائیں پھر دنیا سے ہے نا, بتائیں, لیکن میں ہماری سمجھ جو گیا, دنیا ہے چلو نا, بولے. ہماری جو پوری دنیا ہے نا, رائٹ ناؤ ایک اور تھیوری دکھ رہی ہے کہ ہماری دنیا پوری کی پوری ایک بلیک ہول کے اندر ہے. وی آر پارٹ آف اے سنگولر بلیک ہول. کتنے بلیک ہول ہیں پوری دنیا میں وی ڈونٹ نو. کیوں چل رہی ہے یہ تھیوری؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر
بگ بینگ جو ہے وہ بلیک ہول کے اندر نہیں تھا، کہیں اور پہ تھا، تو دنیا میں جتنی بھی گیلیکسیز بنی ہیں ان میں سے 50% گیلیکسیز کلاک وائز گھومنی چاہیے اور 50% گیلیکسیز اینٹی کلاک وائز گھومنی چاہیے، کیونکہ ایکول ہونا چاہیے. Whereas when they see the number of galaxies and their circulation, انہوں نے دیکھا ہے کہ یار کوئی 70% پلس گیلیکسیز جو ہیں وہ ایک ہی سمت پہ گھوم رہی ہیں. اینڈ دے آر باؤنڈ ٹو سے کہ یار کوئی خاص میگنیٹک پاور ایسی ہے جس نے گیلیکسیز کو ان پرولر ایک سنگل سائڈ کی موشن میں گھمانے کی کوشش کی ہے. کچھ اب نارملٹیز ہیں جو کہ لیٹر آن بنی گیلیکسیز ہیں جو کہ الٹی سمت میں چل گئی ہیں. کچھ اب نارملٹی کی وجہ سے، کیوں؟